علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك وإن لم تفعل فما بلغت رسالته وقال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم من محمد رسول الله إلى مسيلمة الكذاب السلام على من اتبع الهدى أما بعد إن الأرض لله يورثها من يشاء من عباده والعاقبة للمتقين صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الأمي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي رب زدني علما رب زدني علما رب زدني علما سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم۔ تمام حضرات مل کر درود شریف پڑھ لیں۔ اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ آج جمعۃ المبارک کے یہ بابرکت لمحات اور ساعت ہیں۔ اللہ رب العزت کا شکر کہ ہمیں نصیب ہوئی۔ اللہ کے لم یزل کی بارگاہ میں یہ دعا بھی ہے، اللہ رب العزت ہمارا آنا، بیٹھنا، کہنا اور سننا اپنی بارگاہ میں قبول فرما کر ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ گرامی قدر سامعین، اسلام ایک عالمی دین اور ایک عالمی مذہب ہے، ایک عالمگیر مذہب ہے۔ اسلام کسی قوم، کسی خاص قبیلے، کسی خاص خطے کے لیے نہیں ہے، بلکہ اسلام کا پیغام، اسلام کا میسج وہ عرب کے لیے بھی ہے، عجم کے لیے بھی ہے، وہ ہر قبیلے، ہر رنگ، ہر نسل سے تعلق رکھنے والوں کے لیے عام ہے۔ میرے اور آپ کے پیغمبر سرکار دو عالم، سردار انبیاء، خاتم الانبیاء جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی مختصر سی زندگی میں اپنی جد و جہد، تبلیغی مساعی اس انداز سے ذمہ داری سے پوری فرمائی کہ آپ نے اپنا پیغام ہر خاص و عام تک پہنچایا۔ سیرت طیبہ کا اگر ہم مطالعہ کریں تو اس کے کئی پہلو ہیں، آپ کی حیات طیبہ کے کئی پہلو ہیں۔ اسلام کے ابتدائی ادوار میں اسلام کا پیغام خفیہ شروع ہوا اور چند سالوں کے بعد پھر فاران کی چوٹی پہ اسی اسلام کے پیغام کو اعلانیہ لوگوں کے سامنے رکھا گیا۔
بے شمار مخالفتوں کے باوجود، بے شمار رکاوٹوں کے باوجود، ہر طرح کی کوشش میں دشمنوں کو ناکامی ہوئی اور اسلام روز بروز بڑھتا اور پھیلتا گیا۔ پھر ایک دن اس مکہ کو چھوڑ کر رحمت دو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مدینہ طیبہ تشریف لائے، جہاں سے اسلام کا پیغام عالمگیر انداز سے چلنا شروع ہوا۔ جو لوگ اسلام کی راہ میں رکاوٹ ڈال رہے تھے، اس رکاوٹ کو ہٹانے کی اجازت مل گئی بصورت جہاد۔ اور پھر وہی مکہ جہاں سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ہجرت کرنا پڑی، وہی مکہ پھر اللہ کے رسول کے ہاتھوں فتح ہوا۔ اب مکہ بھی، مدینہ بھی اور عرب کی دائیں بائیں کے دیگر خطے اور علاقے، یہ سب اسلام کے سر نگوں ہوئے۔ رحمت دو جہاں صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم صرف یہ نہیں کہ آپ اللہ کے ایک محض نبی تھے، نہیں بلکہ نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم ایک بہترین رہنما بھی تھے، رہبر بھی تھے، مبلغ بھی تھے، داعی بھی تھے، حاکم بھی تھے، مجاہد بھی تھے۔ ہر پہلو میں آپ درجہ کمال کو پہنچے ہوئے تھے۔ رحمت کائنات صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے 10 سال تک 10 لاکھ مربع میل کے علاقے کو اپنے زیر سایہ سنبھالا اور اسے ترقی دی۔ پھر اس کے ساتھ آپ علیہ الصلاۃ والسلام کی سیرت اور حیات کا جو دوسرا رخ اور پہلو ہے وہ یہ کہ آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے دور دراز علاقوں سے تعلق رکھنے والی اقوام کی طرف اپنے خطوط اور مکتوبات کے ذریعے سے اسلام کا پیغام پہنچایا۔ کم و بیش جن خطوط کا علم ہو سکا تقریباً 300 کی تعداد بنتی ہے۔ ممکنہ طور پر سیرت نگاروں نے یہ بھی لکھا ہے زیادہ ہو سکتے ہیں، کیونکہ 10 سال کے عرصے میں آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے مختلف عرب کے قبائلوں کو بھی خط لکھے تھے، مشرکین کو بھی لکھے اور غیر مسلموں کو بھی لکھے، اور اسی طرح بادشاہوں کو بھی لکھے۔ تو کئی خطوط آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے لکھوائے۔ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی حیات طیبہ، آپ کی زندگی، آپ کی سیرت، آپ علیہ الصلاۃ والسلام کا ایک ایک عمل، ایک ایک جملہ، ایک ایک لفظ وہ قابل عمل تھا اور امت کے لیے رہنمائی تھی۔ اس لیے علماء نے یہ بات بھی لکھی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے خطوط اور مکتوبات صرف خط کی حد تک نہیں تھے، بلکہ ان خطوط میں بھی امت کے لیے کئی رہنما اصول چھپے ہوئے تھے۔ آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے عرب کے باہر کے حکمرانوں کو، بادشاہوں کو خط لکھے، جس طرح کہ حبشہ کے بادشاہ کو خط لکھا اور وہ مسلمان بھی ہو گیا۔ اسی طرح آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے ایران کے بادشاہ کو خط لکھا اور اس کم بخت نے، بدبخت نے آپ علیہ الصلاۃ والسلام کے مکتوب مبارک کو ٹکڑے کر دیا۔ آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا اللہ تیری سلطنت کے ٹکڑے ٹکڑے کرے۔ تاریخ نے دیکھا کہ وہ سلطنت پھر ٹکڑے ٹکڑے ہوئی۔ آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے مصر کے بادشاہ کو خط لکھا، جس نے اسلام تو قبول نہیں کیا لیکن ایک مہذب انداز سے اس کا جواب دے دیا، اور اس وقت کی عظیم سلطنت، سپر پاور کہلانے والی حکومت روم کی تھی۔ آپ نے شاہ روم کی طرف بھی ایک خط لکھوایا۔ اس کے پاس جب مکتوب پہنچا، عرب کے لوگ وہاں پہ تجارت کی غرض سے جاتے تھے، روم کے علاقوں میں سفر کرتے تھے، تو اس نے عرب سے آئے ہوئے تاجروں کا پتہ لگوایا اور حکم دیا کہ میرے دربار میں انہیں حاضر کیا جائے۔ جب عرب کے کچھ لوگ تجارت کی غرض سے گئے ہوئے وہ روم کے بادشاہ کے سامنے آئے، یہ مسیحیت سے تعلق رکھنے والا تھا۔ جب اس کے سامنے آئے
تو اس نے ان کو بٹھایا، کون میرے ساتھ بات کرے گا؟ ترجمان بھی ساتھ رکھا۔ تو ابو سفیان کہتے ہیں ابھی اسلام نہیں لائے تھے، کہتے ہیں میں نے بے ساختہ کہہ دیا کہ میں بات کروں گا۔ اب اس نے باقیوں کو میری پشت کے پیچھے بٹھا دیا جو میرے ساتھ کے لوگ تھے، اور ایک سخت حکم جاری کیا کہ اگر ابو سفیان غلط بات کرے تو مجھے فوراً بتا دو۔ اب کہتے ہیں اگر یہ ڈر نہ ہوتا کہ میں جھوٹ بولوں گا اور پکڑا جاؤں گا تو لوگ مجھے جھوٹا کہیں گے تو شاید میں کوئی بات غلط کہہ دیتا، لیکن اس خوف کی وجہ سے میں شاہ روم کے ہر سوال کا صحیح جواب دیتا رہا۔ اس نے پہلا سوال کیا ابو سفیان سے کہ یہ بتاؤ، جس شخص نے نبوت کا دعویٰ کیا ہے یہ اس کا خاندان کیسا، کوئی بڑے خاندان سے تعلق رکھتا ہے، کسی معمولی خاندان سے تعلق رکھتا ہے؟ ابو سفیان نے بتلایا جس خاندان سے اس کا تعلق ہے وہ سب سے عالی نسب اور اعلیٰ خاندان ہے۔ اچھا دوسرا سوال یہ بتا دو کہ ان کے خاندان میں کوئی بادشاہ گزرا ہے؟ نہیں، ان کے بادشاہ ان کے خاندان میں کوئی بھی نہیں گزرا۔ اچھا پھر یہ بھی بتاؤ کہ ان کی پیروی کرنے والے، ان کے دعوی نبوت پہ لبیک کہنے والے کمزور لوگ ہیں یا رئیس لوگ ہیں؟ جواب دیا کہ نہیں، کمزور لوگ ہیں، بڑے بڑے لوگ تو بات نہیں مان رہے ابھی تک۔ پھر اگلا سوال کیا کہ یہ بتائیں کہ ان کے پیروکار بڑھ رہے ہیں یا کوئی پھر بھی جاتے ہیں، یعنی ابھی تو اس کی بات مان لی اور بعد میں پھر پیچھے ہٹ گئے۔ ابو سفیان نے جواب دیا کہ نہیں، ان کے پیروکار روز بروز بڑھتے جا رہے ہیں، جو ان کے نام کا کلمہ پڑھتا ہے پھر جان دیتا ہے واپس نہیں آتا۔ پھر اس نے اگلا سوال کیا کہ یہ بتائیں کبھی دعوی نبوت سے پہلے اس نے جھوٹ بولا؟ جواب دیا کہ نہیں، کبھی بھی جھوٹ نہیں بولا۔ کہتا کیا ہے آپ لوگوں کو؟ توحید کا درس دیتا ہے، کہتا ہے ایک ہی خدا ہے، اور شرک سے باز رہنے کا حکم دیتا ہے، نماز کا حکم دیتا ہے، زکوٰۃ کا حکم دیتا ہے، غریبوں کی مدد کرنے کا حکم دیتا ہے، صلہ رحمی کا درس دیتا ہے۔ تو شاہ روم آخر وہ ایک سپر پاور سلطنت کا بادشاہ تھا۔ اس نے کہا میں نے پہلا سوال آپ سے کیا تھا خاندان کے بارے میں، سچ یہ ہے کہ نبی اللہ جب بھیجتا ہے تو بڑے خاندان عالی نسب میں بھیجتا ہے، معمولی نسب میں نہیں بھیجتا، یہ نشانی ہے کہ وہ سچا ہے۔ میں نے دوسرا سوال آپ سے کیا تھا کہ اس کی خاندان میں کوئی بادشاہ گزرا ہو، آپ نے کہا نہیں۔ اگر آپ کہتے کہ بادشاہ گزرا ہے تو میں یہ سمجھتا کہ شاید وہ اسی بادشاہی کو حاصل کرنے کے لیے نبوت کا دعویٰ استعمال کر رہا ہے، نبی ہے نہیں، لیکن آپ کہہ رہے ہیں کہ کوئی نبی بھی بادشاہ بھی نہیں گزرا۔ میں نے تیسرا سوال کیا کہ کون لوگ پیروی کرتے ہیں، تو سچ یہ ہے کہ نبوت کا دعویٰ جو کرے اس کی پیروکاری کرنے والے کمزور لوگ ہی ہوتے ہیں، رئیس لوگ جلدی ان کے دعویٰ کو تسلیم نہیں کرتے۔ میں نے پوچھا کہ لوگ بڑھتے ہیں، تو سچ یہ ہے کہ جو نبی کی بات کو ایک دفعہ سنتا ہے، جو ایمان جس کے دل میں ایک دفعہ آ جاتا ہے، جو ایمان کے لطف کو ایک مرتبہ چکھ لیتا ہے، پھر وہ جان دے سکتا ہے، پھر اس مزے کو چھوڑ نہیں سکتا۔ یہ بھی ان کی حقانیت کی دلیل ہے۔ میں نے پوچھا کہ کبھی انہوں نے اپنے دعوی نبوت سے پہلے جھوٹ بولا کہ نہیں، آپ نے کہا نہیں، کبھی جھوٹ نہیں بولا۔ تو میں سمجھ گیا ہوں کہ جس شخص نے کبھی اپنی زندگی میں کسی آدمی کی طرف جھوٹ منسوب نہیں کیا یا کسی آدمی کے ساتھ جھوٹ نہیں بولا، وہ اللہ کے ساتھ کیسے جھوٹ بول سکتا ہے؟ وہ یقیناً اللہ کے ساتھ بھی جھوٹ نہیں بولتا۔ اور پھر اس گفتگو میں شاہ روم کے جو آخری الفاظ تھے ان کا حاصل اور خلاصہ یہ ہے، اس نے کہا اگر تو یہی باتیں ایسے ہی ہیں جیسے اے ابو سفیان آپ بتلا رہے ہو، تو پھر میں آپ کو یہ بات بتلا دینا چاہتا ہوں کہ ان قریب فسیملک موضع قدمی ہاتین، جس تخت پر آج روم کا بادشاہ بیٹھا ہوا ہے، ان قریب وہ شخص اس تخت کا بھی مالک بن جائے گا، اس ملک اس سلطنت کا مالک بن جائے گا۔ اور پھر کہنے لگا کہ مجھے معلوم تو تھا کہ نبی آنے والا ہے، لیکن یہ نہیں خیال تھا کہ وہ آپ لوگوں میں آئے گا، ان کے آنے کے بارے میں تو مجھے معلوم تھا۔ اور کہنے لگا اگر مجھے یہ یقین ہو کہ میں چلا جاؤں تو ضرور ان تک پہنچوں گا، تو میں ہر حال میں پہنچنے کی کوشش کروں۔ آخری جملے کہنے لگا اگر مجھے پتہ ہوتا وَلَوْ كُنْتُ عِنْدَهُ، اگر میں ان کے قریب ان کے پاس ہوتا تو لَغَسَلْتُ عَنْ قَدَمَيْ، تو میں اس دعوی نبوت کرنے والے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے ہاتھوں سے ان کے پاؤں کو دھو کر کے پانی پی لیتا۔ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ان بادشاہوں کو خطوط لکھے۔ ان خطوط سے جیسے ابھی بھی ہم محسوس کر رہے ہیں کہ میرے نبی کے پیغام جہاں جہاں پہنچے کیا اثرات چھوڑ گئے، ہم صرف ان مکتوب کا ایک نقشہ یہاں پڑھ رہے ہیں،
تو ہمارے ایمان کو روشنی مل رہی ہے، ضیاء مل رہی ہے، تو وہاں کا عالم تو اس سے ذرا الگ ہی تھا۔ تاہم ان سے ہمیں بھی کچھ چیزیں حاصل ہوتی ہیں، ہماری زندگی کے عملی پہلوؤں کے لیے بھی کچھ حاصل ہوتا ہے۔ مثال کی بات، سب سے پہلی چیز جو اس سے حاصل ہوئی وہ یہ ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نبوت کسی خطے کے لیے نہیں بلکہ عالمگیر نبوت تھی۔ اس لیے تو اللہ کے رسول نے مشرکوں کو بھی خط لکھے تھے، مجوسیوں کو بھی لکھے تھے، عیسائیت کو بھی لکھے تھے، بادشاہوں اور رئیسوں کو الگ الگ خط لکھ کر اپنے نبوت کے دعویٰ سے انہیں واقف کیا اور اپنا پیغام نبوت اور پیغام توحید ان تک پہنچایا۔ یہ بات اس چیز کی شہادت اور دلیل اور گواہی ہے کہ آپ کی نبوت پوری کائنات کے لیے ہے، کسی خاص علاقے کے لیے نہیں۔ میرے اور آپ کے سچے صادق اور اصدق نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تھا، فضلت علی الانبیاء بست، 6 چیزوں کے ساتھ مجھے باقی انبیاء پہ اللہ نے فضیلت دی۔ اعطیت جوامع الکلم، کہ مجھے اللہ نے جامع الکلم عطا کیے، میرے الفاظ مختصر ہوتے ہیں لیکن ان کے مفاہیم بہت وسیع ہوتے ہیں۔ ونصرت بالرعب، اور دشمن پہ میرا رعب ڈال کر میری مدد کی گئی۔ واحلت لی الغنائم، غنیمت کو میرے لیے حلال کیا گیا۔ وجعلت لی الارض، اور میرے لیے زمین کو طہورا ومسجدا، پاک اور نماز کی جگہ بنا دیا گیا۔ وارسلت الی الخلق کافہ، اور کسی خاص قبیلے کے لیے نہیں، مجھے پوری انسانیت کے لیے نبی بنا کر بھیجا گیا۔ وختم بی النبیون، اور مجھ پر آ کر اللہ نے نبوت کے سلسلے کو ختم کر دیا ہے، ختم نبوت کا تاج بھی مجھے پہنایا۔ سب سے پہلی بات اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک موقع پر فرمایا، الاسلام یعلو ولا یعلی علیہ، کہ اسلام ہمیشہ غالب آئے گا، اسلام پر کوئی اور مذہب، کوئی اور دین غالب نہیں آ سکتا۔ تاہم ایک شرط قرآن مجید نے بیان کی ہے، وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ إِن كُنْتُم مُؤْمِنِينَ، غلبے کے لیے لازم ہے یقین کا ہونا، غلبے کے لیے لازم ہے تنظیم کا ہونا، غلبے کے لیے لازم ہے اتحاد کا ہونا۔ کاش کہ آج امت مسلمہ میں یہ چیزیں پھر سے پیدا ہو جائیں۔ تو سچ یہی ہے، قرآن کا اعلان اور فیصلہ میرے نبی کے فرمان کبھی غلط نہیں ہو سکتے، تو آج بھی ایسا ہو جائے اگر مسلمانوں میں اتحاد، یقین اور ایک منظم نظام ہمارا آپس میں ایک دوسرے سے تعلق کا قائم ہو جائے، تو آج بھی دنیا میں صرف جو غالب آئے گا مذہب، جو قوم، وہ اسلام اور مسلمان ہی ہو سکتا ہے۔ اسی طریقے سے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے خطوط کو، آپ کے مکتوبات کو دیکھیں تو یہ بات ہمیں سمجھ میں آتی ہے کہ گفتگو جب کسی سے کرنی ہو تو اس میں کس طرح حکمت اور موعظت کو اپنانا چاہیے۔ اللہ کے قرآن نے فرمایا، ادع الی سبیل ربک بالحکمت والموعظۃ الحسنہ۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مشرکین کی طرف خط لکھا تو انہیں شرک اور بت پرستی سے باز رہنے کی تعلیم کی اور توحید کی طرف بلایا۔ مسیحیت کی طرف عیسائیوں کو خط لکھا تو انہیں ایک مشترک بات کے ناطے اسلام میں آنے کی دعوت دی کہ توحید آپ بھی مانتے ہو، ہم بھی مانتے ہیں، اور آپ بھی عیسیٰ کو اللہ کا نبی مانتے ہو، ہم بھی عیسیٰ کو اللہ کا نبی مانتے ہیں، ہمارے درمیان یہ مشترک بات ہے۔ اس مشترک بات کے ناطے میں آپ کو یہ تعلیم دیتا ہوں کہ آپ اب میری نبوت کو تسلیم کرو اور اسلام میں داخل ہو جاؤ۔ آپ نے مجوسیت کو خط لکھا تو ان کو اہرمن اور یزدان کو چھوڑ کر اللہ کی طرف آنے کی دعوت دی۔ یہ مکتوب مختلف لوگوں کی طرف جا رہے ہیں تو ان کے الفاظ اور انداز مختلف ہوتا جا رہا ہے۔ یہ درس ہے، یہ تعلیم ہے امت کے لیے کہ ہم جب کسی کے ساتھ بات کریں تو ان لوگوں کے مراتب کو اور ان لوگوں کے ذہنی سطح کو مد نظر رکھتے ہوئے اپنی گفتگو کریں۔ یہ ہمیں آپ علیہ الصلاۃ والسلام کی انہی خطوط سے سمجھ میں آتا ہے۔ اسی طرح آپ علیہ الصلاۃ والسلام کے مکتوبات سے ہمیں یہ بات بھی معلوم ہوتی ہے کہ گفتگو میں تصنع اور بناوٹ نہیں ہونی چاہیے۔ سادہ الفاظ میں، سادہ مفہوم میں گفتگو کریں جو لوگ سمجھ سکتے ہوں۔ لمبی چوڑی گفتگو، لمبی چوڑی تفصیلات، لمبے چوڑے قصص بیان کرنے کی ضرورت نہیں ہے، بلکہ ایسا کلام ہونا چاہیے۔ عربی کا جملہ بھی خیر الکلام ما قل و دل، کہ بہترین گفتگو وہ ہے جو مختصر ہو اور مفہوم پر، مقصد پر دلالت کرتی ہو۔ میرے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہی انداز اختیار فرمایا اور یہی ہمیں بھی سمجھایا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں کو فرما رہے ہیں، یا ایھا الناس قولوا لا الہ الا اللہ تفلحوا، لا الہ الا اللہ پڑھ لو کامیاب ہو جاؤ گے۔ مختصر جملوں میں پیغام دیا گیا۔ صحابی رسول عقبہ بن عامر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ہوں، میں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سوال کیا، من نجات، نجات کس چیز میں، کون سا طریقہ ہے کہ میں نجات پا سکتا ہوں؟ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، املک علیک لسانک،
اپنی زبان پہ قابو رکھ، وَلْيَسَعْكَ بَيْتُكَ، اپنے گھر میں رہ، بے وجہ گھر سے باہر نہ جایا کر، اور تیسری چیز فرمایا وَابْكِ عَلَىٰ خَطِيئَتِكَ، اور اپنے گناہوں پہ اللہ کے سامنے رویا کر، کامیاب ہو جائے گا، نجات پا جائے گا۔ اب نجات کے سوال پہ ایک لمبی چوڑی تفصیلات باندھنا اور ایک لمبے چوڑے تذکرے کرنا اور 20 منٹ کی گفتگو کر دینا اور 1 گھنٹہ ان کو سمجھاتے رہنا کہ نجات کس طرح پا سکتے ہو، یہ میرے نبی کا طریقہ نہیں تھا، اور یہی ہمیں تعلیم ہوتا ہے۔ نجات کا سوال ہے، مختصر لفظوں میں جواب دے دیا۔ اور چوتھی چیز جو ہمیں آپ علیہ الصلاۃ والسلام کے خطوط سے، مکتوبات سے سمجھ میں آئی آپ کے انداز سے، وہ یہ ہے کہ ہمیشہ جب کسی سے بات کرنی ہو، بالخصوص اپنا جب پیغام اور وہ بھی دین کا پیغام پہنچانا ہو، تو دل میں خیر کا جذبہ ہونا چاہیے، خیر خواہی کا جذبہ ہونا چاہیے۔ یہ نہیں ذہن میں ہونا چاہیے کہ میں بات کروں گا اور میرے نعرے لگ جائیں گے، میں بات کروں گا مجھے بڑی شہرت مل جائے گی، میں بات کروں گا لوگ کہیں گے بڑی کمال کی گفتگو کرتے، نہیں، بلکہ دل میں خیر خواہی ہونی چاہیے کہ میری بات سے مجھے کیا فائدہ پہنچ سکتا ہے اور سننے والوں کو کیا فائدہ پہنچ سکتا ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اسی جذبہ خیر سے پوری طرح سے لبریز تھے۔ لقد جاءکم رسول من انفسکم عزیز علیہ ما عنتم حریص علیکم بالمؤمنین رؤوف الرحیم۔ میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کے لیے فکر اور خیر کے جذبے کی عکاس ہے یہ آیت مبارکہ۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میری اور آپ کی مثال ایسے ہی ہے اس شخص کی طرح کہ جو شخص کہیں آگ جلائے، اور جب آگ جلا لیتا ہے تو اس میں آ کر کے مختلف جانور یا مختلف اڑنے والے پرندے آ کر کے اس میں گرنے لگتے ہیں، چونٹیاں اس میں گرنے لگتی ہیں اور وہ ان کو نکالتا ہے۔ فرمایا میری مثال ایسے ہی ہے کہ جلتی ہوئی آگ میں تم گر رہے ہو اور میں تمہیں نکالنے کی کوشش کر رہا ہوں۔ آپ علیہ الصلاۃ والسلام کے مکتوبات سے ایک چیز اور بھی ہمیں سمجھ میں آئی، وہ یہ کہ مخاطب کا لحاظ رکھنا۔ جس طرح کا مخاطب ہے ہم اپنی گفتگو جب کر رہے ہیں تو اس کے مقام اور منصب کا خیال رکھیں، اس کے مرتبے کو مد نظر رکھیں۔ یہ نہیں ہوتا کہ سب کو ایک ہی لاٹھی سے ہانکا جائے، ایک ہی انداز سے بات کر دی جائے، ایسا نہیں ہوتا۔ آپ دیکھیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مکتوبات، آپ نے ہرقل کو، شاہ روم کو لکھا تو اس میں یہی لکھا کہ من محمد عبد اللہ ورسولہ الی ہرقل عظیم الروم، کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے یہ مکتوب ہے روم کے عظیم بادشاہ ہرقل کی طرف۔ اب اس کو عظیم بادشاہ کا لقب بھی دیے۔ آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے نجاشی کی طرف لکھا تو اس میں یہی الفاظ لکھے گئے کہ الی ملک الحبشہ، حبشہ کے بادشاہ کی طرف محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے۔ یہ انداز اختیار کر کے ہمیں سمجھا دیا ہم جب کسی سے بات کریں تو ان کے مقام اور منزل اور مرتبے کو مد نظر رکھتے ہوئے بات کریں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے سے ایک فقیر صدا دیتا ہوا گزرا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا کہ اس کو روٹی کا ٹکڑا دے دیجیے، لوگوں نے روٹی کا ٹکڑا دے دیا۔ ایک اور شخص آیا، اس نے بڑے اچھا لباس پہنا ہوا تھا، وضاقتہ بڑی خوبصورت بنائی ہوئی تھی، تو اس نے کوئی بات کی، کھانے کی طلب کی، تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اسے دسترخوان پہ بلا لو۔ سوال کرنے والے نے پوچھا اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم ایک شخص کو روٹی کا ٹکڑا دیا گیا اور ایک کو دسترخوان پہ بلایا گیا، میرے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انزل الناس منازلہم، لوگوں کو ان کے مقام کے مطابق رکھو اور ان کے ساتھ اسی طرح کا برتاؤ کرو جس طرح کا وہ شخص ہو۔ یہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں سکھایا۔ آپ کے مکتوبات سے یہ بات ہمیں سمجھ میں آئی، اور اسی طرح آپ کے مکتوب سے یہ بات بھی ہماری سمجھ میں آئی کہ جب ہم کسی کے ساتھ بات کریں تو بحث و مباحثہ سے گریز کریں۔ اگر بحث و مباحثہ کی نوبت بھی آ جائے تو اپنی گفتگو شائستہ رکھیں، شائستگی کو اپنے کلام سے مت نکلنے دیجیے۔ ہمارا ماحول تو کچھ اس سے بدلا ہوا ہوتا ہے، ہماری کسی کے ساتھ بات ہوتی ہے، مباحثہ ہو جائے، بحث ہو جائے، پورا زور لگانا ہوتا ہے اس کو ہرانے کے لیے، اس کو شکست دینے کے لیے پورا زور لگایا جاتا ہے۔ نہیں، اسلام یہ نہیں سکھاتا، میرے نبی نے یہ نہیں سکھایا، بلکہ میرے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ سکھایا ہے کہ اولاً تو بحث و مباحثہ سے دور رہیں، اور اگر ضرورت پڑے تو نہایت حکمت کے ساتھ، شائستگی کے ساتھ دوسرے کے ساتھ جب گفتگو ہو رہی ہو تو اچھے الفاظ کے چناؤ اور انتخاب کے ساتھ اس سے بات کی جائے۔ نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت حاطب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شاہ مصر کی طرف بھیجا، تو وہ شاہ مصر کے پاس گئے، وہ بادشاہ مصر نے کچھ بحث و مباحثہ کا انداز اختیار کیا۔ حضرت حاطب رضی اللہ تعالیٰ عنہ چونکہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے تربیت یافتہ تھے تو ان کے ساتھ گفتگو پورے آداب کو مد نظر رکھتے ہوئے کی گئی۔ شاہ مصر نے سوال کیا، کہنے لگا اگر وہ نبی
جو نبوت کا دعویٰ کر رہا ہے، جس کا پیغام مجھ تک آپ لائے ہو، اگر وہ سچا نبی ہے اور اس کو اس کے شہر والوں نے اپنے شہر سے نکالا ہے، تو یہ بتاؤ اس نے بد دعا کیوں نہیں کی؟ بد دعا کر دیتا نا ان کے لیے تو اپنے دشمنوں کو وہیں ختم کر دیتا، کیوں نہیں بد دعا کی؟ حضرت حاتب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس کے حال کے مطابق چند جملوں میں خوبصورت جواب دیا. فرمایا آپ یہ بتاؤ عیسیٰ کو اللہ کا نبی مانتے ہو؟ کہنے لگا ہاں بالکل مانتے ہیں. تو فرمایا یہ پھر مجھے آپ بتلاؤ کہ جب عیسیٰ کو سولی پہ لٹکانے کا ارادہ اور تیاریاں کی گئی تھیں تو عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام نے ان کے لیے بد دعا کیوں نہیں کی؟ شاہ مصر انگشت بدلتا رہ گیا اور کہنے لگا خود بھی سمجھدار لگتے اور جس نے بھیجا ہے آپ کو وہ بھی کوئی بلا کا سمجھدار لگتا ہے، عام آدمی نہیں لگتا. اسی سے ہمیں یہ بات بھی سمجھ آتی ہے رسول اللہ کے مکتوبات کو پڑھ کر کہ مخاطب کی عزت نفس کا بھی خیال رکھنا چاہیے. میرے اور آپ کے سچے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی کسی کو یہ نہیں کہا کہ آپ نے یہ غلط کام کیا ہے، کبھی یہ نہیں کیا. آپ علیہ الصلوۃ والسلام کو جب محسوس ہوتی کسی میں کوئی غلطی تو اللہ کے رسول اس انداز سے فرمایا کرتے تھے لوگوں کو کیا ہو گیا ہے کہ وہ ایسے ایسے کام کرتے ہیں، تاکہ اس شخص کی تذلیل بھی نہ ہو اور اس کو سمجھ بھی آ جائے کہ میں نے یہ غلطی کی ہے. حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس ایک شخص آیا اور اس نے بد کرداری کی ہوئی ہے. حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی فراست کے ساتھ، جو اللہ نے ایک ولی کو نور دے رکھا ہوتا ہے، اس کے ساتھ پہچان لیا اس کو، اور جب اس کو پہچانا تب بھی اس کی تذلیل نہیں کی بلکہ دو لفظ فرمائے تاکہ اسے تنبیہ ہو جائے. حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا ان لوگوں کا کیا حال ہوگا قیامت کے دن جن کی آنکھوں سے زنا ٹپک رہا ہو. یہ جملے کہہ دیے اور کچھ بھی نہیں کہا. کیوں؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ سے وہ سیکھ چکے تھے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ایک ایک جملہ ہمارے لیے مشعل راہ ہے. آپ کا ایک ایک لفظ، آپ کے ایک ایک مکتوب، آپ کی ایک ایک گفتگو میرے اور آپ کے لیے کئی عملی رہنما اصول چھوڑ جاتی ہے. ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم انہیں سمجھیں اور اپنی عملی زندگی میں اس کو لے کر کے آئیں. اللہ رب العزت ہمیں اس کی توفیق عطا فرمائے، سنت ادا فرمائے.